السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ آپ کو میں نے غوث العظم کی سیریز کے 3 پارٹ بتا دیے ہیں جن میں ان کی کرامات کا ذکر ہے۔ آپ ان ویڈیو کو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے، اس سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، آج ہم مزید غوث پاک کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حالت بیداری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے تم واعظ نصیحت کرو۔ میں نے عرض کیا، میں اجمی ہوں اور علماء بغداد کے سامنے تقریر کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منہ کھولنے کا حکم دیا، اور جب میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ اب تم واعظ کرو اور لوگوں کو حق کی دعوت دو۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، بیٹے اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا کہ واعظ نصیحت کرو۔ میں نے دریافت کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ تھوکا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 7 مرتبہ کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی وجہ سے ایسا کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلعت پہنائی اور فرمایا، یہ تمہاری ولایت کی خلعت ہے اور یہ اقطاب اولیاء کے لیے مخصوص ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ عز و جل نے مجھ پر اپنے بے پناہ فیوز و برکات نازل فرمائے اور میری زبان میں تاثیر عطا فرمائی۔ میں جس شخص کو بھی دعوت حق دیتا وہ میری دعوت کو رد نہ کرتا۔ اس واقعے سے قبل میری محفل میں صرف چند لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ بعد ازاں قطب، ابدال، ملائکہ، جن و انس بڑی تعداد میں میرے واعظ میں شامل ہونے لگے۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کی محفل میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی محفل میں انبیاء کرام، اولیاء اللہ کے علاوہ جن و انس، ملائکہ وغیرہ حاضر ہوتے اور حضرت خضر علیہ السلام باقاعدگی سے آپ رحمت اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی تھی اور بے شمار لوگ محفل میں موجود تھے۔ اس دوران بارش شروع ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، الہی میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کرتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ بارش رک گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت احمد بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابی نامی ایک اجمی شخص حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کرتا تھا، مگر وہ اتنا کن ذہن تھا کہ بہت مشکل سے اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی تھی۔ اس کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اسے پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن دوران سبق ابن سمول آپ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس بے مثال صبر پر آپ رحمت اللہ علیہ سے حیرانگی کا اظہار کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مشقت میرے لیے صرف 1 ہفتے کی ہے، اس کے بعد اللہ عز و جل اپنا فضل فرمائے گا۔ ابن سمول نے آپ رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق دن گننا شروع کر دیے۔ ہفتے کے آخری روز اس کا انتقال ہو گیا۔
ابن سمول اس بات پر حیران تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے انتقال کی خبر 1 ہفتے قبل ہی ہو چکی تھی۔ حضرت مفرج بن نہان سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت عام ہوئی تو بغداد کے قریباً 100 فقیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئے تاکہ وہ علیحدہ علیحدہ مسئلہ دریافت کریں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا امتحان لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آمد کے بعد سر جھکا لیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا جس کا مشاہدہ اہل کشف نے کیا۔ پھر وہ نور ان 100 فقہ کے سینوں میں گزرتا چلا گیا جس کی وجہ سے ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے چیخیں مارتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ اس دوران اہل محفل نے بھی ایسی زوردار چیخ ماری کہ سارا بغداد لرز اٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر ان فقہاء کو اٹھایا اور فرمایا کہ تمہارے سوال یہ تھے اور ان کے جواب یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مزید کرامات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔